قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ تو یہ سارا کا سارا نیت پہ ہے۔ آپ آج رات کو گھر سونے کے لیے جب جائیں گے، آپ دائیں کروٹ پہ ہر بندہ سوتا ہے، آسانیاں ہیں، لیکن آپ اگر اس نیت کو چینج کر کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو اللہ کی قسم آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس دائیں ہاتھ سے ہر بندہ کھانا کھاتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ طریقہ ہی یہی ہے کھانے کا، یہ مینرز ہیں، یہ جو ہیں ایتھکس ہیں، لیکن آپ جب کہو گے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کے لیے کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو آج انسان اس حصول رزق کی خاطر رازق کو بھول چکا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں جیسے کہا کہ انسان جب مرتا ہے، اس کی آنکھیں جب کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعض روایت ملتی ہیں، علماء نے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے آ کے 3 باتیں کرتا ہے جو وہ فرشتے کی بات کو سنتا ہے۔ نمبر 1، فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا پہ نظر ڈال لی، جتنا رزق تیرے نصیب میں تھا تو نے کھا لیا۔ نمبر 2، جتنا پانی تیرے نصیب میں تھا میں نے ساری نظر ڈال لی، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں رہا جو تیرے نصیب کے اندر ہے۔ نمبر 3، تیرا دل جتنا دھڑکنا تھا، جتنی تیری نبض چلنی تھی، یہ ساری کی ساری پوری ہو گئی، بس یہ چند لمحے رہ گئے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو فرشتے کی اس بات کو وہ سنتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر آج انسان رزق کی خاطر ہرس، جھوٹ، اللہ کو بھول جائے کہ میں ادھر سے ہرس بھی، ادھر سے بھی مجھے مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر۔ یاد رکھنا میری بات کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا مانگو، کثرت کی نہیں مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اور آپ کی عادت ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو وہ کہے گا اللہ مجھے دوسرا بھی دے، دوسرا مل جائے گا وہ کہے گا اللہ مجھے تیسرا بھی دے۔ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ قبر کی مٹی صرف اس کا پیٹ بھرے گی، قبر کی مٹی صرف اس کا پیٹ بھر سکتی، ورنہ وہ بڑھاتا جائے گا حتیٰ کہ کہے گا کہ سونے کے پہاڑ نہیں کہ مجھے سونے کے جنگلات بھی ملیں۔ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا انسان۔ تو اس لیے اللہ سے انسان مانگے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل، رزق، یہ پرندوں سے سیکھو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 18,000، علامہ سیوطی نے لکھا ہے 18,000 عالم ہیں اس دنیا، اس پورے اس عالم میں 18,000 عالم ہیں، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے 80,000 عالم ہیں۔ اب ان 18,000 یا 80,000 عالم میں مخلوقات کتنی ہیں انسان کبھی بھی نہیں گن سکتا۔ کسی نے کتنی لکھی، کسی نے کتنی لکھی۔ تو کہا کہ ان مخلوقات سے سیکھو رزق کو، اور پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اڑتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی گھونسلوں کے اندر رزق کو لے کے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مخلوق کو پریشان نہیں دیکھا جاب کے لیے، کبھی کسی مخلوق کو یہ نہیں دیکھا کہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ کل میں کھاؤں گا کہاں سے، اور اس پریشانی کے اندر آپ نے کبھی کسی مخلوق کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ حسد اور بغض کرے۔ آج یہ حسد اور بغض کے اندر ہی ہم مارے گئے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کے ہاں سے اللہ چھین لے اور مجھے دے دے۔ ہماری شریعت نے حسد کے اپوزٹ جو رکھا ہے غبطہ، غبطہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے اس کو نصیب کیا ہے، اس کے پاس بھی رہے، تو مجھے بھی عطا کر دے اگر تو میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ یہ اس کا اپوزٹ ہے، نیت ہے نا، نیت وہاں سے یہاں چینج کر لو۔ جیسے میں یہ کھانے کی اور سونے کی بات کر رہا تھا، یہ نیتوں پہ ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر یہ زمین کے اندر ایک قلعہ ٹھوکتا ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر جانوروں کو
یہاں پر اپنے جانوروں کو باندھیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ایک آدمی آتا ہے اس قلعے کو اکھاڑ دیتا ہے کہ یار یہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہاں پر ثواب دونوں کو ملے گا، اس کو جانوروں کے لیے ثواب ملے گا، اس کو لوگوں کے لیے ثواب ملے گا کہ اس نے لوگوں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو اللہ کے ہاں الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، آپ کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کو پورا کا پورا رزق آپ کے جو نصیب میں ہے آپ کو مہیا نہ ہو جائے۔ تو اس رزق کی خاطر آج میں ماں باپ کو بھی چھوڑ گیا، آج میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی چھوڑ گیا، میرے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، بات میں رزق کو حاصل کرنے کے لیے بغیر محنت کے مجھے مل جائے اس کے لیے میں کئی جھوٹ بولتا ہوں، کیا میں کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں، اور توبہ طائب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے یہ توبہ کر لینا ہو جائے، اس کے لیے آپ کو ندامت، اس گناہ سے دور پکا عزم اور ارادہ کرنا ہوگا کہ یا اللہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اور اگر انسان سے گناہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی مانگے، جب تک انسان کے یہ موت کا وقت جب تک اس کا نہ ہو تب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔